الأسفلين صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کا ان آیات میں قرآن مجید کے ساتھ ضد، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینا، ان کی شرارتوں کا ذکر فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف اوقات میں، مختلف ایام میں لوگوں سے ملاقات کی کوشش کرتے، کچھ نئے لوگوں سے، کچھ اپنوں سے، کچھ بیگانوں سے، اور ان کو اپنے کلمے کی دعوت دیتے۔ اور بالخصوص جب حج کے ایام آتے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مزید مستعد ہو جاتے۔ حج کے موقع پر ظاہر ہے دنیا بھر سے قافلے آتے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کبھی مکہ کے داخلی راستوں پر ان کا انتظار فرماتے، کبھی آپ کچھ لوگوں سے جماعت کی صورت میں ملنا ہوتا تو مینا میں چلے جاتے، کبھی مزدلفہ میں چلے جاتے، جہاں موقع ملتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچ کر ان سے گفتگو فرماتے اور ان کو دعوت دیتے۔ اب جب حج کا موقع آیا، 1 سال 2 سال، پھر کفار نے دیکھا کہ ہم تو اس خطرے میں تھے کہ یہ کہیں ہمارے لوگوں کو مسلمان نہ کر دے، اپنے پیچھے نہ لگا دیں۔ اب تو بات یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ باہر سے لوگ آتے ہیں، ان کا کلمہ پڑھ کے چلے جاتے ہیں، ہمارے یہاں رہنے کا کیا فائدہ؟ ہم اتنے زیادہ ہیں، وہ ایک اکیلا شخص ہے۔ پھر ابو جہل نے ڈیوٹیاں لگائیں سب کی، سب سے بڑا یہ خود تھا۔ ان کا کام کیا ہوتا؟ جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرما رہے ہوتے، یہ خاموشی سے اپنی جماعت لے کر بیٹھ جاتے، بات سنتے رہتے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ختم ہوتی تو یہ کھڑے ہو جاتے، یہ کہتے کہ جی دیکھو، جانتے ہو میں کون ہوں؟ تو پھر یہ اپنا بتاتا، میں ابو الحکم ہوں، یا یہ کہ میں ابو جہل ہوں، یا اپنا تعارف کراتا، تمہیں پتہ ہے کہ یہ ہمارا بھتیجا ہے۔ اب ظاہر ہے وہ یہ کیوں کہتا تھا؟ اس لیے کہ عبد المطلب اور حضرت ہاشم کو دنیا جانتی تھی، عبد المطلب اور جناب ہاشم کو دنیا جانتی تھی، تو یہ اپنا تعارف کراتے تھے کہ ہم ان کی اولاد ہیں۔ اب یہ ہماری بات مانتے نہیں، اپنے آباء و اجداد کو غلط کہہ کے اب یہ بے دین ہو چکے ہیں علیاذ باللہ، لہذا ان کی بات نہ سننا، ان کی بات نہ ماننا۔ اگر یوں بھی کام نہ بنتا تو بعض مفسرین نے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں تک بھی لکھا ہے کہ یہ پھر کھڑے ہو کر سیٹیاں مارتے، تالیاں بجاتے، شور و غل کرتے، تاکہ لوگ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بات کو توجہ سے نہ سن سکیں۔ حتیٰ کہ بعض دفعہ بدبخت ابو جہل آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرے پر العیاذ باللہ تھوک بھی دیا کرتا تھا، تاکہ مجھے دیکھ کر لوگوں کو یہ سبق ملے، جب اپنا چچا ان کے ساتھ یہ رویہ کر رہا ہے تو ہمیں بھی ایسا رویہ کرنا چاہیے، تاکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر اس کا اثر پڑے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنی باتوں کو محدود کریں۔ تو پھر ان کی یہ خواہش ہوتی، وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، وہ کافر اپنوں سے کہتے کہ اس قرآن کو نہ سننا، جو بھی آتا۔ اور اللہ تعالیٰ جب کسی کو ہدایت دینا چاہیں تو کون روک سکتا ہے؟ اب لوگ داخل ہوتے، ان کی ٹولیاں ہوتی، یہ ان کے پاس خود جا کے کہتے۔ اب جس کو نہیں بھی پتہ ان کے پاس بھی جا کے کہتے ہمارا ایک بھتیجا ہے یہاں، اب وہ بے دین ہو چکا ہے العیاذ باللہ، اس پر کوئی جادو کا اثر ہے، وہ عجیب عجیب بہکی باتیں کرتے ہیں، آپ نے ان کے پاس نہیں جانا۔ جب یہ کہتے کہ ان کے پاس نہیں جانا، پھر سب کہتے تھے دیکھیں تو صحیح ہے کون، کہتا کیا ہے۔ اب جو بھی آتا آپ علیہ الصلاۃ والسلام قرآن کی 2 آیات، چند آیات کا تلاوت فرما دیتے، وہ وہیں سے مسلمان ہو چلا جاتا۔ تو قرآن ایک ایسی سعادت کی چیز ہے۔ حکم یہ ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جہاں قرآن کی آوازیں آ رہی ہوں، جہاں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو، وہاں حکم یہ ہے کہ خاموشی سے سنو۔ اب تو ایک رواج بن چکا ہے، ہوٹل میں، دکان میں، گھر میں، بس بٹن دبایا، قرآن کی آواز چل رہی ہے، ہر کوئی اپنے کاموں میں مصروف ہے، کسی کی توجہ ہی نہیں۔ یہ بالکل مشرکین اور کافروں کا جو ہے نا طریقہ کار ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ یا تو قرآن لگانا نہیں چاہیے، اگر قرآن لگاؤ تو مکمل خاموشی اور پابندی کے ساتھ اس کو سننا چاہیے، یہ فرض ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالی ہمیں قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے، ایسی لا ریب کتاب ہے، ایسی بے مثال کتاب ہے جس کو خود قرآن نے کہا لا ریب فی، کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔
انگلستان کا مورخ کہتا ہے کہ میں نے تمام مذاہب کی تمام کتابیں پڑھی ہیں، چھان بین کی ہے، لیکن مجھے واحد ایک کتاب ایسی دنیا میں قرآن مجید ملی ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، جس کو ہر آدمی پڑھ سکتا ہے۔ اور آج کل تورات، زبور، انجیل کی جو یہ کتابیں ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر اس کا نسخہ تمہیں مل جائے تو اس کی تصدیق بھی نہ کرنا، اس کا انکار بھی نہ کرنا۔ ہو سکتا ہے کسی نے اپنی طرف سے لکھ دیا ہو، اور بالخصوص اب تو کتنا عرصہ گزر چکا ہے، اب تو تورات و زبور میں لکھا ہوا العیاذ باللہ کہ انبیاء کرام گناہ گار تھے۔ اس لیے ہمارے علماء نے کہا کہ آج کل کے اہل کتاب لوگوں سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ تورات میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام کی اپنی بیٹیوں سے ناجائز تعلقات تھے، العیاذ باللہ۔ اسی طرح مختلف باتیں ہیں جو انہوں نے اپنی طرف سے لکھ دی ہیں۔ لکھنے والا کون ہے خود یہودیوں کو نہیں پتہ، لکھنے والا کون ہے عیسائیوں کو بھی نہیں پتہ، بس سب نے اپنے اپنے نسخے رکھے ہوئے ہیں اپنے گھر میں۔ تو اس لیے فرمایا قرآن ہی ایک ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں اب یہ قرآن جو جس نیت سے دیکھتا ہے، جو جس فن کا آدمی ہوتا ہے، وہ مجبور ہو جاتا ہے اس کتاب۔ اب ایک شخص مسلمان ہوتا ہے کافر، تو پھر اس نے اپنی اسٹوری لکھی میں مسلمان کیوں ہوا، مجھے قرآن کی ایک آیت نے کلمہ پڑھنے پر مجبور کر دیا۔ وہ کیا آیت؟ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، کہ قرآن کہتے ہیں جس نے ایک شخص کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ ہم فلاحی ادارے بنا رہے ہیں، ہم مخلوقات کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن جو کچھ اس قرآن میں ملا ہے وہ ہمیں دنیا کے کسی مذہب، کسی تعلیم میں نہیں ملا۔ قرآن میں کیا کچھ نہیں ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی اولادوں کو قرآن سکھاؤ، قرآن سے محبت کرو، اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کرو، نوّروا منازلکم بالقرآن، اپنے گھروں کو قرآن کی تلاوت سے مزین اور خوبصورت کرو، منور کرو۔ قرآن کی ایک ایک آیت قیامت کے دن مومن کے لیے ایک ایک نور ہوگی جو آخرت میں کام آئے گا۔ وہاں تو نور ہی کام آئے گا نا، نور ہی کی روشنی میں انسان نے چلنا ہے، پل صراط سے بھی نکلنا ہے، نور کی روشنی میں انسان نے جنت کا سفر کرنا ہے۔ تو قرآن کی ایک ایک آیت وہاں انسان کے کام آتی ہے۔ صرف وہ نہیں کہ قرآن آخرت میں فائدہ دیتا ہے، قرآن دنیا میں بھی فائدہ دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی بیماری کا علاج رکھا ہے، ہر قسم کی مرض کی شفا اللہ نے قرآن میں رکھی ہے، اور ہر قسم کا سکون اللہ نے قرآن میں رکھا ہے۔ سورہ فاتحہ کا تو ایک نام ہی سورہ شفا ہے، جس مرض کے لیے پڑھو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتے ہیں۔ پھر سورہ بقرہ جس گھر میں تلاوت کی جائے شیطان نکل جاتے ہیں، جنات نکل جاتے ہیں، اور جس شخص نے سورہ فاتحہ چہاروں قل پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا، جنات اس کو نقصان نہیں دے سکتے، شیطان اس کو نقصان نہیں دے سکتے۔ کتنی فوائد ہیں اس قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ ہمیں اس کی قدر نہیں ہے تو اس کی قدر کرنی چاہیے، قرآن کو اپنے سینے سے لگانا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ویسے تو فضائل قرآن پر بہت بڑی بڑی کتابیں ہیں، بہت احادیث ہے، خود قرآن کریم کی بہت سی آیات ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن پڑھتے ہوئے روتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو ٹھنڈا فرما دیں گے۔ کس طرح کہ جہنم کے عذاب سے بچا کر جنت کی نعمتیں عطا کر کر کے اللہ تعالیٰ اس کو راضی بھی کریں گے، خوش بھی کریں گے، اور اس کو ٹھنڈا بھی کریں گے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ جو شخص کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو پر نور بناتے ہیں، خوبصورت بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر اس کی اولاد کو بھی نیک بناتے ہیں۔ آج صرف قرآن مجید سے دوری کی وجہ ہے جتنے مسائل ہمارے لیے بن رہے ہیں، نہ دنیا میں سکون مل رہا ہے، نہ عزتیں مل رہی ہیں۔ ہم بھی اسی خواہش کو لے کر بڑے ہوئے، بس دنیا کمانی چاہیے، اور بچوں کو بھی اسی لیے پڑھا رہے ہیں کہ بس دنیا کا آ جانا چاہیے۔ دنیا کا مل جانا قدر کی چیز نہیں ہے، دنیا کا مل جانا عزت کی چیز نہیں ہے۔ ہاں عزت کی چیز یہ ہے، حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ شہید ہو گئے، وہ فرمایا کرتے تھے اپنے بچوں کو قرآن مجید کا حافظ ضرور بناؤ، نہ بھی بنا سکو تو ایک کو تو حافظ بناؤ جو مرنے کے بعد کام آ سکے، کہ جب وہ جنت میں جا رہا ہوگا اس کو حکم ہوگا کہ قرآن کی تلاوت کرتا جا اور جنت کی سیڑھیوں پہ چڑھتا جا۔ جب وہ جانے کے لیے آگے بڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے روک دیں گے، اکیلے جا رہے ہو،
اکیلے جا رہے ہو؟ جو وہاں جو جہنم کے دروازے پہ 10 آدمی کھڑے ہیں جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے تیرے اپنے گھر کے، جو 10 تیرا جی چاہے ان کو بھی بلا ہاتھ پکڑ کے، ان کو بھی اپنے ساتھ جنت میں لے جا۔ یہ تو مقام وہاں آئے گا، وہاں سب کچھ نظر آئے گا۔ تو اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید سے وابستگی نصیب فرمائے۔ تو قرآن مجید کا ادب یہ ہے کہ اس کو سمجھ کر، سیکھ کر پڑھنا چاہیے، اور جب اس کا ذکر کیا جا رہا ہو، جب کوئی پڑھ رہا ہو تو خاموشی کے ساتھ اس کو سننا مومن پر فرض ہو جاتا ہے۔ وقال الذین کفروا، اور کافر کہتے تھے، لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو سنو ہی نہ، والغوا فیہ، اور اس میں شور و غل کرو، لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب آ سکو۔ فلنذیقن الذین کفروا عذابا شدیدا، ہم ایسے کافروں کو سخت عذاب چکھائیں گے، ولنجزینہم اسوأ الذی کانوا یعملون، اور ہم انہیں ضرور بضرور برے عمل کی سزا دیں گے۔ ذالک جزاء اعداء اللہ النار، یہ اللہ کے دشمنوں کی سزا آگ ہے، لہم فیہا دار الخلد، جہاں ان کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے ہوگا، جزاء بما کانوا بآیاتنا یجحدون، یہ بدلہ ہے جو ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں۔ وقال الذین کفروا، اور کافر جہنم میں کہیں گے، ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس، کہ ہمارے وہ لوگ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، جن تھے یا انسان تھے، ہمیں دکھلائے جائیں، نجعلہما تحت اقدامنا، ہم انہیں اپنے پیروں تلے روند ڈالیں۔